ویوز پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو بہت وارم ویلکم. عمران صاحب, ہزاروں لاکھوں فینز ہیں آپ کی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے سوال پوچھوں کہ دو سوال ہیں افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے. افتخار چودھری صاحب نے جس وقت مشرف صاحب کو ترمیم میں رائٹ کا اختیار دیا, آپ کچھ نہیں بولے. وردی میں ان کو الیکشن لڑنے کا رائٹ دیا, آپ کچھ نہیں بولے. آپ اینڈ تک جو ہے وہ ان پہ ٹرسٹ کرتے رہے. اس کی کیا وجہ اور اب کی کیا ٹائمنگ ہے کہ آپ نے ان کے خلاف ہی جہاد کا آغاز کر دیا کہ وہ نون لیگ اور جیو چینل ملا ہوا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جو ان کے کنسٹیٹیوشنل انکانسٹیٹیوشنل ایکشنز تھے اس پہ آپ نے کچھ نہیں کہا, اب اچانک کیا ہوا ہے؟ انکانسٹیٹیوشنل ایکشنز تو ساری پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے, لیکن کامران یہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن آزاد عدلیہ کے نیچے ہوا تھا 2013 میں. اب تک کبھی آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن نہیں ہوا, اور اس آزاد عدلیہ کے لیے بڑی جدوجہد ہوئی تھی جس میں مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری پارٹی اور میں سب سے آگے تھے. اب افتخار چودھری کے خلاف کیا ہمیں گلہ ہے؟ گلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی الیکشن ہوئی, پبلک سڑکوں پہ آ گئی, کبھی پہلے ایسے نہیں آئی. ووٹر سڑکوں پہ آئے, ٹرن آؤٹ 60% ہوا, اور ٹرن آؤٹ اتنا بڑا ہوا, مایوسی ہوئی, ووٹر سڑکوں پہ آیا, باہر سے لوگ ووٹ ڈالنے آئے. اور جب ہمیں کوئی امید الیکشن کمیشن سے نہیں نظر آئی اور ٹرائیبیونل سے نہیں نظر آئی انصاف کے لیے, تو ہم نے جب اپنی پٹیشن ڈالی چودھری افتخار کے سامنے 4 حلقوں کے لیے, تو مجھے کیوں افسوس ہوا. نمبر 1 افسوس ہوا کہ اتنا بڑا پاکستان کے الیکشن کے اوپر ہمارے خیال میں ڈاکہ پڑا, کیوں نہیں اس کے اوپر ایک سو موٹو ایکشن لیا, اور اگر 100 موٹو ایکشن نہیں لیا ہماری پٹیشن سن لیتے. دوسری چیز, انہوں نے آروز کو ایڈریس کیا, اور آروز اس باری الیکشن کے نیچے نہیں تھے, الیکشن کمیشن کے نیچے, اور یہ ہم نے ویریفائی کیا ہے. آروز رپورٹ نہیں کر رہے تھے, وہ چیف جسٹس نے ان کو بنایا رکھا تھا, اور ساری کمپلینٹس آروز کے نیچے آئی. یہ چھوڑے کہ میں کمپلین کر رہا ہوں, کافلی کمپلینٹ کر رہی, آصف زرداری نے کہا کہ آروز کا الیکشن ہے. فیفن جو فری اینڈ فیئر الیکشن کی ایک انڈیپینڈنٹ ایک باڈی ہے جو سروے کرتی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو آروز کا رول تھا اس الیکشن میں وہ سب سے زیادہ مشکوک تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 90 حلقوں میں, یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن لسٹ جاری کر دیتی ہے ووٹرز کی, یہ کبھی نہیں ہوا کہ آروز نے 90 حلقوں میں لاسٹ منٹ پہ لسٹ چینج کی ہے. میرے میاں والی کے حلقے میں 30,000 ووٹ ایڈ کی انہوں نے, یہ آروز نے کی ہیں, یہ وہاں کے آرو نے کی. ایک دوسرا, آروز نے ووٹس جو ریجیکٹ کی, یہ کبھی نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ ووٹ ریجیکٹ ہوئی ہے. 35 حلقوں کے اندر ووٹ ریجیکٹ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے دوسرا آدمی جیت گیا. 35 حلقوں میں. افتخار صاحب کا قصور پھر کیا ہوگا؟ سن لیں, اب سن لیں نا, میں آپ کو کمپلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں تو آروز کے اوپر انگلیاں, اور ابھی حامد زمان کا جو حلقہ کھلا ہے لاہور کا, اس میں 325 بیگز میں سے صرف 70 بیگ سیلڈ تھے. اچھا, تو ساری باقی بیگ کھلے ہوئے تھے, اور 90,000 ووٹ ویریفائڈ ہی نہیں تھی. 1,70,000 میں سے 90,000 ووٹ ویریفائڈ نہیں تھی. اب یہ کون ذمہ دار تھا؟ آرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہلے آروز کو ایڈریس کرتے ہیں, اس کے بعد الیکشن میں وہ متنازع ہو جاتے ہیں. 3 ہفتے کے بعد چیف جسٹس افتخار سپریم کورٹ کے اندر ایک میٹنگ کر کے اور آروز کو مبارک دیتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا. ادھر مجھے شک پڑا. پھر جب انہوں نے میری پٹیشن کے اوپر کہا کہ جناب میرے سامنے 20,000 پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں, 20,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں, بیک لاگ ہے, تو اتنا بڑے کیس کو جب کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ 100 موٹو ایکشن ٹھیک لیتے تھے, ادھر سے خدشات شروع ہوئے. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی ایویڈنس, اور یہ بعد میں فیفن کی تو جو فری اینڈ فیئر الیکشن والوں کی تو بعد میں ایویڈنس آئی ہے, جتنی ایویڈنس آ رہی ہے اس میں آروز ذمہ دار ہیں. الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ ہمارے نیچے وہ ڈائریکٹلی تھے نہیں, تھے وہ چیف جسٹس کے نیچے. ایڈریس فخر الدین جی ابراہیم صاحب کیا رول تھا؟ ان کو تو آپ نے ریکمینڈ کیا تھا نا, فخر الدین جی ابراہیم جو چیف الیکشن کمشنر تھے, پھر وہ بھی کانٹروورشل ہے, وہ بھی اس کانسپریسی کا حصہ ہے. میرے خیال میں فخر الدین ابراہیم صاحب سے پوچھنا چاہیے, کسی کو آپ کو انٹرویو کرنا چاہیے کہ کیا ہوا الیکشن میں. یہ اتنا بڑا, یہ جو پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن ہوئی, جو ہارے وہ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, جو جیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. تو یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان کی الیکشن میں. فخر بھائی سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہوا.
عمران صاحب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یہ تو آپ مانتے ہیں کہ آپ نے افتخار چودھری صاحب کے لیے موومنٹ چلائی، وہ غلط بندے کے لیے چلائی، کم از کم یہ تو ایڈمٹ کریں نا قوم کے سامنے، آپ کے لاکھوں سپورٹرز نے آپ کو سپورٹ کیا، تو جب ایک چیز غلط ہو تو آپ مانیں آپ کی غلطی تھی؟ میں جس وقت پاکستان کی عدلیہ کی آزادی خطرے میں جائے گی، عمران خان سب سے آگے ہوگا عدلیہ کے ساتھ. سن لیں، پہلے تو میں تو افتخار چودھری سے میرے خیال میں زندگی میں 3 دفعہ اس طرح فیس ٹو فیس ہوا ہوں. میں تو ان کو جانتا ہی نہیں تھا. میں تو ایک انڈیپینڈنٹ آزاد عدلیہ کی جدوجہد میں شامل تھا، آج بھی ہوں گا اس کو اگر تھریٹن کیا جائے. لیکن افتخار چودھری ایز اے کیریکٹر جو نکلے ہیں انہوں نے مایوس کیا، کیونکہ لوگوں کو، ہم سب کو بھی، آپ یقین کریں جب ساری دنیا لگی ہوئی تھی کہ جی آپ کیوں نہیں طاہر القادری کے ساتھ مل کے جاتے الیکشن میں، آپ نہیں گئے، آپ الیکشن میں گئے، ٹھیک ہے، صرف ایک آدمی کے لیے، چیف جسٹس. وہ آپ کو لگا نا غلط ہوا نا یہ فیصلہ، آپ نے ان کو سپورٹ، میں غلط بندے کو سپورٹ کیا. کئی چیزوں سے میں زندگی میں مایوس ہوا ہوں. ایک مایوسی یہ تھی کہ جنرل مشرف کو ریفرینڈم نے سپورٹ کیا، انہوں نے کہا میں کرپشن ختم کروں، آپ نے معافی مانگ لی قوم سے اس کے بعد، ٹھیک ہے. اور جب پتا چلا کہ وہ کرپشن کا ایشو ہی نہیں تھا، وہ تو پاور لینا چاہتے، تو میں وہ مجھے مایوسی 2002 مجھے کبھی نہیں بھولتا، 22 جولائی 2002 جب مجھے پتا چلا کہ ہمارے سے ہاتھ ہو گیا. اور دوسرا جب میں چیف جسٹس افتخار کی نظروں میں دیکھا سپریم کورٹ میں، اور جب میں نے پوچھا کہ جی 4 حلقے مانگے تھے، اگر آپ انصاف نہیں دیں گے اب کدھر جائیں گے، تو مجھے کہتے میرے پاس 20,000 کیسز پڑے. اس دن ایک دم میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے سے ہاتھ ہو گیا. رائٹ. آج آپ کو قومی اسمبلی میں بولنے نہیں دیا گیا. اب بڑی نیچرل سی بات ہے، جس اسمبلی کا اسپیکر ہے ایاز صادق صاحب، ان کو آپ کی پٹیشن نے کنٹروورشل بنا دیا ہوا ہے، تو وہ تو آپ کو نہیں بولنے دیں گے اسمبلی کے اندر. اب اس کا کیا حال ہے، اور آج ہوا کیا اسمبلی میں بیسکلی یہ تو بتائیں نا. دیکھیے ایاز صادق کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. HSN میں میرے ساتھ ایک کلاس جونیئر تھے، پہلے PTI میں بھی تھے، PTI میں تھے، پھر وہ گئے. تو میرا ان سے ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے جو کیا ہے وہ ہوا کیا بتائیں نا اسمبلی میں. دیکھیں آج ہوا کیا کہ ہم نے صرف یہ پلی کی کہ ہمارا یہ رائٹ ہے پروٹیسٹ کا، 11 کو جو ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح کے الیکشن کروانے ہیں نہ کروائیں. جدھر جیتا ہوا بھی کہہ رہا ہے دھان دیا، ہارا ہوا بھی. اور الیکشن کے اندر 2100 پیج کی ہم نے ایویڈنس پریزنٹ کی، کسی نے نہیں پوچھا. اور 1 سال انتظار کی 4 حلقوں کے لیے، کوئی ہمارے پاس تھا. تو میں نے آج ہم نے اسمبلی میں نے یہ کہا کہ اگر یہ جو ہمیں سنا ہے کہ ہر قسم کی الجھایا جائے گا، 11 کو ناکامیاب کرنے کے لیے سڑکیں کھود دی ہیں، کھود گئی ہیں اسلام آباد کی سڑکیں کھود گئی ہیں، سارا کچھ. یعنی وہ امپائر، یہ شروع سے نون لیگ کی ویسے بڑی بری عادت ہے، سپریم کورٹ نے کچھ کیا تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہو گیا. آج میں حیران تھا، سعد رفیق کہتے کہ جی بہت 2 گملے ٹوٹ گئے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، کہ میں جب جا رہا تھا ہنگامہ کیا آپ کو لوگوں نے؟ کوئی ہنگامہ نہیں تھا. آپ یقین کریں اٹھ کے چلے گئے، لوگ زیادہ آ گئے، کوئی ہنگامہ نہیں تھا. ہنگامہ تو جب 97 میں سپریم کورٹ کے اوپر چیف جسٹس اپنی سجاد علی شاہ جان بچا کے بھاگا ہے اور چیزیں توڑی جا رہی ہیں اور تصویروں پہ آ رہی ہیں. ہنگامہ تو وہ تھا. تو تو بہرحال ہمیں خوف، تو میں نے یہ کہا کہ کوئی کسی قسم کی یعنی ہمارا یہ جمہوری حق ہے پرامن احتجاج. تو اس پہ پھر سعد رفیق نے بڑا زور و شوروں سے بیان دیا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو یہ فگرز ہیں وہی غلط ہیں جو ریگنگ کی ہے. تو وہ تو جو فگر ہے حامد زمان کی، وہ تو ٹرائیبیونل نے ایک جج کی ذمہ داری لگائی. میں بتاؤں تو صحیح نا کہ ہوا کہ اسمبلی میں شروع کدھر سے بات ہوئی. سعد رفیق نے کہا کہ وہ جو فگرز ہیں وہ غلط ہیں. جو میں حامد زمان کی فگر کوٹ کر رہا ہوں وہ ٹرائیبیونل نے ایک جج اپوائنٹ کیا، اس نے 15 دن لگائے ایک پرچی دیکھ کے. یہ جج نے پوری رپورٹ دی ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ 325 میں سے صرف 70 بیگ بند ہیں، 250 بیگ کھلے ہیں، اور 1,70,000 میں 90,000 ووٹ کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کاؤنٹر فوائلز نہیں ہے، کوئی سٹیمپ نہیں ہے، کچھ بھی. یعنی ہے ہی ووٹ ہی بوگس ہے. تو یہ تو جسٹس کی رپورٹ ہے، جسٹس مغل ہے میرے خیال میں ان کا نام. تو وہ میری رپورٹ ہے. پہلے تو انہوں نے ہماری فگر چیلنج کی. دوسرا انہوں نے کہا، سعد رفیق نے کہا کہ آپ ہم بھی ہلکے کھلوا دیں، آپ 4 آپ کے اور ہم بھی ہلکے کھلوا دیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی حلقہ کھولنا چاہتا ہے، کئی پختونخوا میں کوئی حلقہ کھولنا چاہتے ہیں آپ کھولیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سعد رفیق بھول گئے میں دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. میں ڈرتا نہیں ہوں کہ امپائر ملا کے ساتھ کھیلنے والا نہیں ہوں. تو انہوں نے بڑے الزامات لگائے، تو میرا رائٹ تھا کہ انہوں نے الزامات جب میرے اور میری پارٹی پہ لگائے،
میرا رائٹ یہ تھا کہ میں جواب دوں اس کا. تو پھر کیا ہوا؟ تو اسپیکر صاحب جن کو نیوٹرل امپائر بننا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا حلقے کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے اسمبلی ختم کر دی. بولنے نہیں دیا. بولنے کیا دیا، اٹھ کے چلے گئے. اب اس کے اوپر میرے خیال میں دیکھیں، اگر کسی بھی دنیا میں یہ ملک ہو جو حقیقی جمہوریت، ریزائن کرے گا، ان کو باہر بیٹھ، ریزائن نہیں، انہیں کہنا چاہیے کہ میں تب تک جب تک میں متنازع ہوں، میرا حلقہ ہے، ڈپٹی اسپیکر کر سکتا ہے، ڈپٹی اسپیکر تب تک کرے. اور اسپیشلی جب میرا جب کوشچن آتا ہے تو میرا تو ان کا ڈائریکٹلی وہ حلقے کے اوپر. تو آپ تحریک اعتماد لیں ان کے خلاف اگر آپ کو ان پہ شک ہے، ان پہ ڈاؤٹ ہے. ہم دیکھیں گے آج اس کے اوپر. آج ہماری بات. ایاز حاجی صاحب کس طرح ڈیل کرتے ہیں آپ کو؟ آپ ان کو ہی ان کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دھاندلی سے جیتے ہیں بیسکلی، آپ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ نہیں کہا. امپلائڈ میننگ نہ میں نے سعد رفیق کے اوپر کبھی دھاندلی کے. امپلائڈ میننگ یہی ہے نا اس کا کہ پھر کس نے کرائی؟ نہیں سنتے رہے، میں نہ سعد رفیق کا کبھی نام نہیں، ایاز سعدی کا کبھی میں نے دھاندلی میں نام نہیں لیا. میں نے صرف یہ کہا کہ یہ ان کے ان 4 حلقوں میں سے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ بس ان کی انویسٹیگیشن ڈیٹیل آڈٹ ہو جائے. یہ میں کہہ رہا ہوں. امپلائڈ میننگ وہی آیا تھا نا کہ آبویسلی انہوں نے کرائی ہوگی نا اگر وہ جیتے ہیں، اگر وہ بینیفیشری ہیں اس کے. آپ نے تو نہیں کہا، لیکن اس کا امپلائڈ میننگ تو یہی آئے گا. نہیں کامران، مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 فریق ہیں، مجھے اگر خدشہ آتا ہے ایک رزلٹ کے اوپر، میرا رائٹ ہے کہ میں انصاف ڈھونڈ سکوں. میں آپ کو، مجھے اگر شک ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے چوری کی ہے، اس لیے آپ جج کے پاس جاتے ہیں نا. اب 2 آدمی ہوتے ہیں، جج دونوں کی باتیں سن کے فیصلہ کرتا ہے. یہ پوائنٹ آپ کا ہے. اب سر اس کے ساتھ ساتھ جو اب 11 مئی کو جو ہے، پہلے تو یہ پرسیپشن ابھر رہی تھی کہ آپ بیسکلی پتہ نہیں کتنا لمبا آپ کا وہ رہے گا، 1 دن 2 دن یا ہر ہفتے ایک دفعہ وہ کرے گا. اب آپ نے آج یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ صرف 1 دن کا جلسہ ہے اور دھرنا نہیں ہے. تو صرف 1 دن کے جلسے سے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، پھر اگلے مہینے کو ہوگا جلسہ. کیوں اسٹریٹجی کیا ہے اس کی جلسوں کے پریشر کی؟ 1 سال سپریم کورٹ میں گئے، پارلیمنٹ میں بھی لے کے گئے کیس، آتے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں ایک ہوا کہ جی آپ 20 اپنے دے دیں، 20 حلقے ہمارے دے دیں. وہ بیچ میں بات رہ گئی کہ پارلیمنٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. الیکشن ٹرائبیونل میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے. اب اس کے بعد 1 سال اگر میں چیلنج اس انصاف کے نظام کو کر رہا ہوں کہ جس کی بیس کے اوپر ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے، ہمارے پاس 65 حلقے ہیں جو ہم نے چیلنج کیے ہوئے ہیں. ہم نے 65 نہ کرو، 4 کر دو. کیوں 4 کر دو؟ کیونکہ آگے الیکشن ٹھیک ہو جائے. یہ اس کا اس کو پروٹیسٹ 1 دن کا. میں کامران کلیئر کر دوں، پہلے میں کلیئر کر دوں کہ یہ میں اب سے نہیں 11 مہینے سے ایک ہی بات ٹھیک ہے کہ ہم الیکشن قبول کر لیا، دھاندلی قبول نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 4 حلقوں کے اندر اگر ڈیٹیل پتہ چل جائے کہ ہوا کیا ہے تو اگلا الیکشن ٹھیک ہوگا. اگر 4 میں ڈیٹیل ہوتی ہے تو آپ باقی بھی کھولیں. اگر اس میں دھاندلی نکلتی، اگر نہیں نکلتی ہم باقی بھی رہنے دیتے ہیں. لیکن اگر نکلتی ہے تو پتہ چلے کون ملوث تھا، سزائیں دی جائیں. جب وہ کیا ہوں گی؟ ڈسکوالیفیکیشن، ہر قسم کی سزا دیں. دیکھیں نا کتنی، کس کا جرم کتنا تھا. یہ میں کینڈیڈیٹس کی بات نہیں کر رہا، کون تھے، ریٹرننگ آفیسر کا کیا جرم تھا، پریزائڈنگ آفیسر کا کیا جرم تھا. پوائنٹ آ گیا. میرا پوائنٹ سوال صرف یہ تھا کہ اب صرف ایک جلسہ ہوگا 11 مئی کو جس میں لوگ آ رہے ہیں، کشمیر سے بھی آ رہے ہیں، پنجاب سے بھی آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی آ رہے ہیں. سر یہ ایک جلسہ ہوگا اور اس کے بعد ختم بس، یا کوئی اور اسٹریٹجی آپ دیں گے وہاں اپنی؟ یہ جلسے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک کیا جائے تاکہ اس ملک میں بھی ہندوستان اور باقی حقیقی جمہوریتوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. یہ مقصد ہے، الیکشن پروسیس ٹھیک کیا جائے. اس کے لیے میں نے سارے پاکستانیوں کو دعوت دی ہے کہ اپنے ملک میں جب تک آپ الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں کریں گے یہ مافیا کنٹرول رہے گا. لوگ پیسے سے، ڈرا کے، بندوق سے پالیٹکس کریں گے، یہاں حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی. لہٰذا ہم پہلے دن کا ہمارا پروٹیسٹ ہے، ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈز دیں گے. اچھا، ہم 11 کو ایک چارٹر آف ڈیمانڈز شیئر کر سکتے ہیں نہیں، وہ انشاءاللہ 11 کو دیں گے، جس میں بتائیں گے کہ کیا کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے تاکہ الیکشن صاف اور شفاف. اب بایو میٹرک سسٹم بھی اس میں انٹروڈیوس کرنے کا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچہ ہے. الیکشن سے پہلے کہہ چکا ہے افورڈ بالکل نہیں ہے. ہم نے ساری چیزیں آزمائی ہوئی ہیں. ہم نے پختونخوا میں کہا کہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں بایو میٹرک. میں پوچھ رہا ہوں کہ ان سجیشن میں چلے آپ ساری تو نہیں بتا رہے. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ بایو میٹرک سسٹم کے بغیر الیکشن ہی نہ ہو نیکسٹ. نہیں، ہم آپ ایک پوری چارٹر آف ڈیمانڈز دیں گے کہ الیکٹرل پروسیس ٹھیک کیسے ہو تاکہ اگلی الیکشن میں شریف لوگ یہ نہ سمجھیں جو اتنی تعداد میں نکلے تھے کہ ہماری ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنا. الیکشن پاکستان میں نیچے جاری ہے. اور مجھے یہ بتا دیجیے کہ یہ ڈیمانڈز آپ پرائم منسٹر پاکستان سے کریں گے، الیکشن کمیشن سے کریں گے، جوڈیشری سے کریں گے، کس سے کر رہے ہوں گے آپ؟ یہ کیونکہ کون اس کو کرے گا؟ انشاءاللہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ کس کو ایڈریس ہے؟ یہ بڑی مثبت ہوں گی، جس طرح 4 حلقوں کی بڑی مثبت ڈیمانڈ اور یہ سب کو ہوں گی.
یہ سب ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے، گورنمنٹ کو کہیں گے، یہ پاکستان کی بہتری کے لیے. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ یہ شروع ہے تحریک کی. ٹھیک ہے. اگر یہ ہم جو ڈیمانڈز دیں گے اور ٹائم فریم دیں گے اور اس کے بعد یہ نہ ملی تو پھر یہ تحریک چلتی جائے گی جب تک یہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا. اور یہ جو 4 حلقے کے 4 حلقے کے لیے کون سا مشکل ہے، ان کو 8 دن کا کام. آج جو آپ سپریم کورٹ گئے تھے، چیف جسٹس صاحب ہیئرنگ کر رہے تھے جی، آج ان میں اور افتخار چودھری صاحب کی ہیئرنگ میں کیا فرق تھا یا کوئی فرق نہیں تھا؟ نہیں، چیف جسٹس نے آج حامد خان اور ہماری جو پٹیشن تھی اس کو کہا کہ بڑی اچھی ڈرافٹ کی ہوئی ہے. اچھا. انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ 5 مہینے سے اس پٹیشن کے اوپر وہ سپریم کورٹ ان کو کہہ رہا ہے جواب دو، وہ کیوں نہیں دے رہا ہے. 5 مہینے سے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے جواب مانگ رہا ہے، ان کو اب 2 ہفتے دیے کہ 2 ہفتے میں جواب دو. ٹھیک ہے عمران صاحب، یہ سب تو چلتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جیو کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان، ان کے خلاف اتنا آپ نے جو آن سلاٹ شروع کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بلیک میلنگ آپ ریفر کر رہے ہیں، آپ کو کر رہے تھے، وہ کیا ہے جو آپ کو بلیک میل کر دے؟ کوئی آپ کے خلاف آرٹیکل چھاپنے کا تھریٹ تھا؟ کوئی آپ کے خلاف وہ کیا؟ آپ کہہ تو رہے ہیں بار بار کہ جی انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، وہ کیا ہے بلیک میل؟ میں آپ کو بتا دوں. میں پہلے عرض یہ کروں کہ انہوں نے ایک ایونٹ ہوا، آرمی چیف کو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے 8 گھنٹے اس کی میڈیا ٹرائل کی. ساری قوم کو غصہ تھا. گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر کہا، پی ایم ایل این، حالانکہ نون لیگ اور جیو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس کے اوپر نون لیگ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا جیو سے، اور انہوں نے بھی اس کی تنقید کی. ہم نے تو جب میں نے وہ کہا، اس کے بعد ایک دم انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک بلیک میل کی کیمپین چلا دی. مجھے پھر اس کے بعد غصہ یہ تھا کہ اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے، پھر میں نے ان کا خیال ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا. ہم نے ڈگ اپ کیا کہ ان کی فورن فنڈنگ جو آتی ہے، جو میر شکیل نہیں، ان کے جو نہیں ان کے والد کی میر خلیل الرحمان ٹرسٹ، جو باہر سے فنڈنگ لیتا ہے، جس میں سے ڈیفٹ سے فنڈنگ لی ہے انگلینڈ کی گورنمنٹ سے، انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے فنڈنگ لی ہے، انہوں نے وائس آف امریکہ جو امریکن اونڈ ریڈیو ہے اس سے فنڈنگ لی ہے. اس سے فنڈنگ لے کے اور یہ چینل کرتے ہیں اپنی چینلز کے اوپر، اور ملک کا نیریٹو بدلتے ہیں، یعنی ملک میں ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں. تو یہ میں نے ان سے لیجیٹیمیٹ سوال پوچھا کہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں کہ باہر سے فنڈنگ لے کے، اور باہر کی جو فنڈنگ ہے، جو جدھر سے فنڈنگ لے رہے ہیں، وہ آئی ایس آئی کی مسلسل تنقید کرتے ہیں. امریکہ افغانستان میں جو بھی ہوتا ہے آئی ایس آئی کے اوپر تنقید کرتا ہے، ہندوستان مسلسل تنقید کرتا ہے. اور تو جو ہمارے جو آئی ایس آئی ہے وہ پاکستان کے ملک کا ایک ادارہ ہے، فوج پاکستان کا ادارہ ہے، اس کو باہر سے فنڈنگ لے کے کیا یہ کنیکشن تو نہیں اس میں؟ تو میں نے ایک کوشچن کیا، پولیٹیکل لیڈر ہوں، میری یہ رائٹ ہے. اس کے اوپر انہوں نے جس طرح کا میرے اوپر اٹیک کیا، اور جو سوشل میڈیا پہ میرے پہ اٹیک کیا، کوئی پرسنل اٹیک کیا آپ پہ؟ پرسنل کیا، گھٹیا ترین اٹیک کیا کہ میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا. جیو نے کیا، آپ جیو نے تو نہیں کیا؟ جیو کے ایک رپورٹر نے چیما صاحب جو ہے، ہاں، جس طرح کا اٹیک کیا، مجھے غصہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک پولیٹیکل لیڈر کو، جس کا رائٹ ہے پوچھنے کے لیے کہ ایک چینل باہر سے فنڈ لے کے کیا ملک کا ایجنڈا سیٹ کر رہی ہے، امن کی آشا مشرق بارڈر پہ لیکن جنگ کی آشا مغربی بارڈر پہ، اور جو مغربی بارڈر پہ امن کی آشا کی بات کرے وہ طالبان خان بن جائے. میں نے ایک کوشچن کیا جو میرا رائٹ ہے. جو انہوں نے جس طرح اٹیک کیا، اور پھر جو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا بوائیکاٹ کرنے کا، میری پارٹی نے. مجھے اتنا غصہ تھا کہ ان کی جرأت، فرونیت، یہ کہ ایک آدمی سوال پوچھ رہا ہے، ملک کے انٹرسٹ میں ہے، میرا رائٹ ہے پوچھنے کا کہ آپ کی فنڈنگ کدھر سے لے رہے ہیں، کہ کوئی دنیا کے اندر اس طرح نہیں کر سکتا. آپ ہندوستان میں جا کے ایجنڈا سیٹ کریں ہندوستان کا، اور فنڈ لے کہیں باہر سے، اب دیکھیں ذرا ہندوستان میں کیا ریئیکشن آتا ہے، اب مغرب میں دیکھیں کیا ریئیکشن آتا ہے. یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے، اور ڈسکلوز بھی نہیں کرتے. اور پیمرا اتنی کمزور ہے اس ملک میں کہ وہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتی، یعنی پوچھتی نہیں ہے کہ فنڈنگ کدھر سے آئی ہے. تو میں اس کے بعد انہوں نے جو مجھے بلیک میل کی، اس کے بعد ہم بوائیکاٹ کے اوپر گئے. لیکن میں یہ کلیئر کر دوں، میں کسی صورت نہیں چاہتا کہ جیو بین ہو. میں کوئی میڈیا چینل کے اوپر بین کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کا یہ رائٹ ہے چلنا، لیکن دائرے میں رہیں. سب کے لیے رولز اور ریگولیشنز ہیں. میں پالیٹیشین ہوں، میرے لیے رولز اور ریگولیشن. آپ کی پارٹی بائیکاٹ پہ رہے گی؟
جیو کے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جیو نے جس طرح کی ایک میرے پہ اٹیک کیا، ایک جو انہوں نے ISI پہ اٹیک کیا، نیشن سے معافی مانگے. کم از کم یہ ہونا چاہیے، کم از کم کریں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو آپ بائیکاٹ ختم کریں اور اپنے فنڈز ڈسکلوز کریں. فنڈز حامد میر صاحب کا جو نیریٹو ہے ISI کے اوپر، آپ اچھی بات ہے، آپ کو ایڈمائر کر رہے ہیں، ہم بھی ان کو ایڈمائر کرتے ہیں، جرنلسٹ بڑے سینئر ہیں وہ، لیکن ان کا جو نیریٹو ہے، اصل بات تو وہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے نا. حامد میر صاحب کے جو پروگرامز اور ان کا نیریٹو ہے بلوچستان پہ، فوج پہ، ISI پہ، وہ نیریٹو اگر کامیاب ہو جائے تو ISI اور فوج کا خدا نخواستہ بڑا ہی گندا امیج ابھر کے سامنے آتا ہے. آج آپ اگر حامد میر صاحب کو ایز اے جرنلسٹ اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ کریں، لیکن کیا پھر آپ ان کے اس نیریٹو کو بھی، جس کی وجہ سے ان کے جرنلسٹک کریڈینشلز یہاں تک پہنچے یا ہیں، آپ اس کو بھی سپورٹ کریں جس کی وجہ سے سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں کامران، ایک قوم کے اندر جو تنقید ہے، جو فریڈم آف میڈیا ہے، اس کا ایک بڑا پازیٹو رول بھی ہے، اس کا نیگیٹو بھی ہے. آپ ایک کرٹیسزم پازیٹیولی بھی کر سکتے ہیں اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے. مثلا میں یہ جو الیکشن کمیشن کی کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کی کر رہا ہوں، میں سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا، میں تو سپریم کورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اور الیکشن کمیشن کو، یہ جو ہم 4 حلقوں کے اوپر تنقید کہہ رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا سسٹم بہتر کر رہے ہیں کہ 4 حلقے کے لیے 1 سال انتظار ہو گیا، جس کے اوپر آپ کا بنیادی ڈھانچہ کھڑا ہے جمہوریت کا. کیا یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو 4 مہینے کا ٹائم دیا تھا ٹرائیبیونل نے فیصلہ کرنے کا، 1 سال انتظار کر رہے ہیں؟ تو کوئی تو غلط ہے. اس کا مطلب تنقید کر رہے ہیں سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ ایجنسیز کو ایک دائرے میں کام کرنا چاہیے، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. آپ جب بھی کسی کو پاور اتنی دے دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی کرے اور اکاؤنٹیبل نہ ہو، اس میں خطرہ ہے. اس لیے جہاں تک یہ کہنا کہ ایجنسیز اور مسنگ پرسنز ہیں، یاد رکھیں سب سے پہلا میں نے مظاہرہ مسنگ پرسنز کے لیے کیا تھا 2003 میں پارلیمنٹ کے باہر. میں بالکل اس کے خلاف ہوں. عافیہ صدیقوں کو اٹھایا، ہماری ایجنسیز نے پکڑایا امریکنوں کو. میں نے سب سے زیادہ اس کے لیے تنقید کی، تب تو بولتا کوئی نہیں تھا جب میں. لیکن کیا آپ ISI کے چیف کو ایک ایلیگیشن کے اوپر 7-8 گھنٹے میڈیا ٹرائل کریں؟ حامد میر صاحب سے پوچھیں. جو حامد میر نے نہیں کیا. ان کے ریٹن اسٹیٹمنٹ آ گئی اب تو. حامد میر نے نہیں کیا. عمران صاحب کی ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ انہی کی ریٹن اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے بریکنگ نیوز چلائی ہے. نہیں، اس وقت حامد میر کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایڈوانس لکھ کے دیا ہوا جیو انتظامیہ کو، ایڈوانس لکھ کے دیا ہوا. ان کو ان کے بھائی نے کہا تھا یہ پھر بھی ایلیگیشن ہے. جج دونوں سائڈیں سن کے فیصلہ. میں آپ سے بات ایگری کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دیکھو جج یونیلیٹرل فیصلہ نہیں کرتا. سر میں ایک جو چینل ہے، چینل کا کام یہ ہے کہ ایک ایلیگیشن آئی، اس کو وہ اسی طرح ان کا بھی ویو پوائنٹ لے کے اور اکارڈنگلی چلا. آپ 7-8 گھنٹے آپ ایسے نہیں کر سکتے کسی کا میڈیا ٹرائل. کہ حامد میر صاحب نے حملے سے بہت ہفتوں پہلے جیو انتظامیہ کو لکھا تھا کہ مجھ پہ حملہ ہوا تو DG ISI ذمہ دار ہوں گے. تو حامد میر صاحب ہی کی بیس کے اوپر جیو نے ہائپ کریٹ کی، جس میں یا تو آپ دونوں کی غلطی مانیں یا پھر اگر آپ ایک کو صحیح کہہ رہے ہیں دوسرا تو صحیح کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں جی کلیئر ہے. ایک چیز کلیئر رکھیں، آپ کی پریمیئر ایجنسی ISI کا مطلب آپ کی فوج. جی بالکل. آپ اپنی فوج کو 8 گھنٹے ٹرائل پہ نہیں رکھ سکتے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں رکھ سکتے. میں ڈس ایگری کر رہا ہوں نا. بات ایک ہی ہم کر رہے ہیں. ایلیگیشن آئے آپ کے اوپر، آپ پہ ایلیگیشن آگے جی کہ آپ نے کامران آپ نے کسی کو قتل کر دیا. میرے پہ نہیں سر، آپ نے قتل کر دیا. آپ کا جی. رائٹ ہے کہنا کہ میں نے قتل کیا یا نہیں کیا، اور کوئی تھرڈ پارٹی کے پاس جائے. لیکن آپ کو میں 8 گھنٹے میڈیا کے سامنے کھڑا کرے گا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ کنڈیمیبل ہے، اور جس بیس پہ کیا گیا اس کو بھی میں بیچ میں لاؤں. لیکن بہرحال ویورز بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد ایک خاتون کا حوالہ آپ کو سناؤں گا. ان کا تعلق عمران خان سے کیا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے عمران خان صاحب کی وجہ سے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، ان کی دنیا ہی بدل گئی. وہ خاتون کون ہے اس پہ بات کریں گے اس پروگرام واپس آتے ہیں بریک کے بعد. عمران صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی یوم شہداء کے اوپر آرمی چیف راحیل شریف صاحب نے کہا کہ جو لوگ تو آئین کو نہیں مانیں گے نا، ان کا اشارہ obviously طالبان کی طرف تھا اس وقت، تو ان کے کوئی 2 رائے نہ رکھے کہ ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کریں گے. پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ بیسکلی کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے، آپ بھی یہ کہتے ہیں، اور آئین کا فریم ورک تو بعد میں ڈسکس ہوگا لیکن ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب نے BBC کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی کچھ عناصر طالبان کے جنگ بندی کے خلاف ہیں. اس کو بہت سے لوگوں نے اس طرح لیا کہ شاید وہ آرمی چیف کے بیان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے اس وقت کے حالات میں کہ جنگ بندی آپ بھی چاہتے ہو، پیس ہو، نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں، کہ راحیل شریف صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اب تک آئین کو پہلے تسلیم کریں اس کے بعد دیکھ جائے گی ورنہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میرے خیال میں ہم تینوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. کیسے؟ کہ سب چاہتے ہیں کہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کے بات چیت ہو، اور جہاں تک مجھے پتا ہے
رستم شاہ ممان سے ہمیں بریفنگ ملتی ہے، وہ ہمارے نمائندے ہیں اس کمیٹی کے اوپر. ابھی تک انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں آئی ان کے باہر سے. بیسک تو ڈیمانڈ جو جدھر پھنسے ہوئے وہ جو پرزنرز ہیں، پرزنر ایکسچینج کے اوپر ہے کہ جو قیدی ہیں ان کے پکڑے ہوئے. تو بڑا ڈیپ کنسرن ہے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہمیں مارا ان لوگوں نے تو آپ ان کو کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ بہرحال یہ نیگوسیشن کے اندر آئین کے باہر تو نہیں ہے نا. ایک وہ آپ پرائم منسٹر ہوتے تو آپ کو کیا رسپانس ہوتا ہے؟ آرمی چیف اتنا اسٹرانگ اوپینین رکھتا ہے ہر میٹنگز میں، ہر جگہ پہ وہ یہ ووکل ہے اس بارے میں. آپ پرائم منسٹر ہوتے آپ کس طرح ڈیل کرتے؟ ایک طرف طالبان کا پریشر، ایک طرف آرمی چیف کہہ رہا ہے جی اس طرح نہیں ہونے دیں گے ہم. میں تو سمجھتا ہوں کہ آئین کے بیچ میں ساری نیگوسیشنز ہونی چاہیے. سر قیدیوں کی بات ہو رہی ہے. نہیں قیدیوں کا دیکھیں نا، وہ تو اب نیگوسیشن ہے. فلپینز کے اندر 40 سال کی جنگ ختم ہوئی، 13 سال نیگوسیشنز چلی، 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے، آخر 13 سال نیگوسیشنز چلی. جنگ آخر میں تو ختم ہونی ہے، چاہے اگر آپ آپریشن کریں یا نہ کریں، اینڈ میں تو نیگوسیشن سے ختم ہوگی. انہیں تو وہ چلتی جائے گی، اور وہ نہ اس ملک کے فائدے کے لیے، نہ ہماری فوج کے فائدے کے لیے، ہماری عوام کے فائدے کے لیے. لہذا پیرامیٹر سیٹ کر لیں. قوم اس چیز کے اوپر متحد ہے کہ جو بھی نیگوسیشنز ہوں آئین کے بیچ میں ہوں. عمران صاحب یہ جو الزام اٹھتا ہے نا، آپ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ ریلی لے کے جا رہے ہیں اور جس طرح آپ نے ISI کو اور فوج کو سپورٹ کیا ہے، اس میں آپ نے الیکٹڈ فورسز کو، آزاد میڈیا کے گروپ کو، ان سب کو ایک طرف کر کے تو آپ نے طاہر القادری صاحب جن کا سب کو پتا ہے کہ وہ مووی جب کرتے ہیں جب اوپر سے کوئی ان کو آتی ہے، شیخ رشید صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس وقت آپ پہ دوبارہ جو ایلیگیشنز لگ رہی ہیں، اس کو ساری اس کریڈیبلٹی کو کمپرومائز کرنے کے لیے اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ آرمیوں کو آپ سے رابطہ ہوا ہے اس 11 مئی کی ریلی کے حوالے سے؟ دیکھیں، مجھے سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں وہ خود ملٹری کی نرسری کے اندر بڑے ہوئے ہیں. یہ PMLN مینوفیکچرڈ پارٹی ہے، جنرل ضیاء الحق کی نرسری کے اندر پلی ہوئی ہے. ان کو ہمارے اوپر یہ الزامات لگانا، جب ہم چاہ کیا رہے ہیں، ڈیمانڈز تو دیکھ لینا، اس سے پتہ چل جائے گا کیا چاہ رہے ہیں. 11 مہینے سے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ 4 حلقے کھول دو، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دو، الیکشن میں دھاندلی. ہمارے کوسچنز ہیں وہ دور کر دو، ہم ججمنٹ چاہتے ہیں. 11 مہینے سے انصاف نہیں مل رہا. اور آپ میری آپ کے پروگرام پہ پتہ نہیں، میں نے کہا ہر جگہ، میں نے کہا کہ اگر ہمیں قانونی طور پہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے انصاف نہ ملا، ہم سڑکوں پہ آئیں گے. یہ میں اب نہیں کہہ رہا، 11 مہینے سے کہہ رہا ہوں. ان کا تو ابھی مسئلہ ہوا 3 ہفتے پہلے. میں تو 11 تو آپ آرمی سے کوئی رابطہ آپ کے سلسلے میں نہیں ہے؟ جی میں ایک سوال یعنی میں 11 مہینے پہلے آرمی سے پوچھ کے یہ سارا جو الائنس بنا نا کہ آرمی بادل نظر گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے، جیو سے خوش نہیں ہے، جو انہوں نے حرکتیں کی 8 گھنٹے کی ٹریل چلا کے، اور آپ نے سارا وہ اس کو تینوں کو ٹارگٹ کر دیا. افتخار چودھری سے بھی آرمی خوش نہیں ہے. ہمارا جیو سے اختلاف اصل میں شروع ہوا جب انہوں نے سپیچ کروا دی. جو شام کی کوریج تھی ان کی، وہ کوریج جو انہوں نے 15 یا 18% پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ کے اوپر انہوں نے وکٹری سپیچ کروا دی، اس کے بعد ایک دم چینج آیا رویے پہ. بیک آؤٹ تو نہیں کیا جیو کو؟ نہیں آیا تو نہیں. ہمیں ادھر سے، اور اس کے بعد جب نجم سیٹھی ایک جیو امپلائی کو PCB کا ہیڈ بنا کے، اور PTV بڈ ہی نہیں کرتی کرکٹ کانٹریکٹ کے لیے جو مل جاتا ہے جیو سپر کو، اور PTV نے کروڑوں روپیہ کمایا 1 سال پہلے. ادھر سے شروع ہوا. پہلے میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، تب بھی میرے اوپر کیس کر دیا میر شکر رحمان نے. ٹھیک ہے، یعنی جیو نے میرے پہ کیس کیا اس چیز کے اوپر کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جناب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس کے اوپر میرے پہ کیس کیا، پھر ٹھنڈا ہو گیا. یعنی یہ آج نہیں شروع ہوئی، یہ شروع تو تب ہی ہو گیا تھا. صحیح. اور اس کو کہنا کہ یہ ایک دم، اور جب آرمی چیف کا ہوا ہم نے سٹینڈ لیا، ساری قوم کو غصہ تھا ISI چیف کے اوپر. تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہوئی. پہلے تو یہ کلیئر کر دیں کہ یہ اس کا کڑی ادھر تھی. الیکشن کے فوری بعد ہم نے کہا 65 حلقوں میں سے 4 حلقے کر دیں، یہ بھی تب تھا. اور اگر انصاف نہ ملا سڑکوں پہ آئیں گے. یہ 11 مہینے سے کہہ رہا ہوں میں. کوئی نئی چیز ہم نے نہیں کہی. طاہر القادری صاحب کا اپنا ہے. لیکن عمران صاحب ایک بات بتائیں کہ 11 بجے کی سپیچ سے ریزلٹ کس طرح چینج ہو سکتے ہیں؟ ووٹنگ تو ہو چکی تھی. رزلٹ اس طرح چینج ہوئے کہ جو ROs تھے وہ ایکشن میں آ گئے. ایکشن میں آ گئے. اور میاں صاحب تقریر کر رہے ہیں 15% اسٹیشن میں کہ مجھے کلیئر میجورٹی چاہیے. وہ کلیئر میجورٹی 5 گھنٹے پہلے تو ووٹر گھر چلا گیا تھا. تو یہ کس کو پیغام دیا تھا؟ ہمارے خیال میں RO کو پیغام ملا تھا جس نے ایکشن میں آیا. اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ چلے ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، لیکن کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے انصاف لینا؟
کسی ایسے فورم کے اوپر ہمیں صرف انویسٹیگیشن کر سر لیکن آپ کو ایک کام اور بھی سال سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایک سال سے نہیں ہوا. اپنے بندے جو آپ کے لگے ہوئے تھے پولنگ بوتھ میں ان کو بھی ٹریننگ دینا. اگر ان کی آنکھوں کے سامنے سے آر اوز سب کچھ کر لیا پھر تو آر اوز بہت ہی مہان ہو گئے اور آپ کے بندے بالکل ہی فارغ سے لگائے ہوئے تھے وہاں پولیٹیکل ایجنٹس. یہ کامران یہ کیا لاجک ہے؟ نہیں مطلب اس کا مطلب کہ اگر دکان میں دکانداری ہے تو چوری کر لو جا کے، یہ کیا لاجک ہے؟ یعنی اگر آپ کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہے تو جو مرضی کر، یہ لوگوں کا تو مینڈیٹ نہ ہوا. پھر یہ تو ہو گیا کہ جس نے چوری بہتر کی اس کو مینڈیٹ مل گیا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ الیکٹرل پروسیس کو ٹھیک نہیں کر رہا تو اگلا الیکشن تو دھاندلی پہ ہوگا. میں آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے اندر الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں اشتیاق صاحب، انہوں نے 2 بجے دوپہر کو کہہ دیا کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکے کراچی میں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے دوپہر کے 2 بجے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اسی طرح کے الیکشن کرانے ہیں تو یہاں بادشاہت قائم کر دیں. الیکشن ہے، ان کو الیکشن نہ قائم کر، اور اگر ہم غلط ہیں تو وہ ثابت ہو جائے گا. ویورز پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا، اور اس کے بعد 1-2 سوال میں نے سے اور پوچھنے. اور سب سے اہم آپ کو جو بات بتا رہی ہے وہ یہ کہ ایک خاتون کا احوال سنواؤں گا آپ کو جو عمران خان صاحب سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ بالکل ایک الگ گروپ سے، مطلب وہ مغرب ہے یہ مشرق ہے، وہ کس طرح سمتیں چینج ہوئیں. یہ واپس آئیں گے خاتون کا احوال عمران صاحب سے سنتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. عمران صاحب ایک سوال اور کروں گا اس پہ، آپ کی ریلی پہ اس پہ واپس میں نے آنا ہے خاتون کے اوپر. یہ بتا دیجئے کہ یہ ہم نے جو اسٹیمیٹ لگایا ہے کہ آزاد کشمیر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، 40-40 ہزار روپے کا وہاں سے خرچہ ہونا ہے، ملین سے خرچہ ہے، یہ ایم این ایز دے رہے ہیں، کون دے رہا ہے اس کو، کون اٹھا رہا ہے اتنا بڑا جو ریلی آپ کر رہے ہیں؟ اس کا جو سوائے یوتھ کے آئی ایس ایف کے جو ہمارے نوجوان ہیں یہ سارے لوگ خود ریز کر رہے ہیں پیسہ. اچھا مطلب آپ کی طرف سے کوئی نہیں ہے، انڈیویجول اپنا خود ریز کر رہے ہیں لوگ. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے؟ سونامی ہوگی، لوگوں کا سمندر ہوگا آپ انشاءاللہ. اگر کنٹرول نہ کر سکے، انہوں نے پارلیمنٹ میں حملہ کر دیا، سپریم کورٹ میں حملہ کر دیا. بالکل نہیں کریں گے. ہم نے ہمارے کسی پارٹی نے اتنے بڑے کراؤڈز نہیں نکلے جتنے ہم 2 دفعہ مینار پاکستان میں، 1 دفعہ کراچی میں نکالے. اتنے بڑے کراؤڈز تو نکلے نہیں. کوئی مجھے بتائے، خواتین تھی وہاں، فیملیز تھی، کوئی بتائے کہ کوئی بدتمیزی تک کسی سے نہیں ہوئی. عمران صاحب ایک سوال اور، کیونکہ میں ہر دفعہ ڈسکس ہو جاتا ہے، آپ نجم سیٹھی صاحب کی بات کر دیتے ہیں ان کے 35-35، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس آپ پیش نہیں کر پاتے. یہ سنی سنائی بات ہی سمجھیں پھر ہم. کامران 35 کا تو فیفن جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، انہوں نے کہا کہ 35 حلقوں کے اندر جو ریجیکٹڈ ووٹ ہے اس کی وجہ سے 35 حلقوں کا ریزلٹ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو فیفن کی رپورٹ ہے، یہ آپ کہنا ہم نے تو 2100 پیج کا اپنا علیحدہ دیا ہے، آپ کہتے ہیں نا ثبوت نہیں دیا. 2100 پیج میں ثبوت ہی دیے ہیں، جس میں ایک نواز شریف کا حلقہ جو سرگودا کا ایک پولنگ اسٹیشن، 1500 ٹوٹل پولنگ ہے وہاں، اس سے زیادہ ووٹ آ گئے وہاں پہ. 8100 ووٹ ادھر ڈال گیا جدھر 1500 100% پولنگ ہے. تو یہ ہم نے اس سے زیادہ ثبوت کیا دیں؟ ایسا ثبوت دے دیے. لیکن فیفن کی آپ رپورٹ پڑھیں، انہوں نے صرف سارے پاکستان میں جو پولنگ اسٹیشن ہیں غالباً کوئی 70,000 ہیں، ان میں سے آدھوں کی انہوں نے پوری طرح جو سروے نکالی ہے، 70,000 اس کے اندر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی دیکھی ہے، یعنی ڈسکریپنسیز، irregularities دیکھی ہے. تو 70,000 جگہ غلطیاں ہوئی ہیں. مطلب کوئی ذمہ دار ہے اس کا؟ صحیح، رائٹ. میں کتاب ایک پڑھ رہا تھا، MTV ٹو مکہ، میری نظر سے گزری، تو اس میں ایک خاتون ہے جو MTV کی آئی تھنک ہوسٹ تھی. انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا آپ سے ملاقات کے بعد. آپ نے ایسا کیا کیا؟ ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کا ایمان تبدیل کر سکتے ہیں ون وے اور دی ادر وے، لیکن یہ جو خاتون ہے خاص طور پہ کرسٹینا بیکر، ان کا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ کہ، اور یہ ملنے آئی آپ کو کس طرح ہوا؟ میں نے کتاب پوری پڑھی نہیں، مجھے بڑی کیوریوسٹی ہے اس کی. میں جانتا تھا ان کو اچھی طرح، اور وہ انہیں سوشل سرکلز میں تھی. لوگوں ذرا بتائیے کون ہے بیسیکلی MTV؟ یہ MTV ان دنوں میں یار 20-22 سال پہلے کی بات ہے. ان دنوں میں MTV نیا ہوتا تھا، یہ ہوسٹس تھی، نون تھی. تو میرے سے سوال کبھی کبھی ان دنوں میں یہ فنڈامنٹلزم، سلمان رشدی کا وہ فریش تھا، وہ جو ان کی کتاب نکلی تھی، اسلام بیشنگ ہو رہی تھی ان دنوں میں، تو میرے سے اسلام کے اوپر سوال پوچھتے تھے. تو اور میں نے کئی کتابیں پڑھنے کے لیے کہا، 2-3 کتابیں، جس میں ایک کتاب ہے جو کہ ایک برٹش فارن آفس میں تھے چارلز گیٹ، اس نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام اینڈ دی ڈیسٹنی آف مین. تو میں نے اس کو وہ کتاب پڑھنے دی، اور ایک محمد اسد کی کتاب تھی روڈ ٹو مکہ.
اس کے اوپر اس نے لکھا فرام MTV ٹو مکہ. تو اس کتاب سے وہ پڑھ کے پھر وہ اور تو اس طرح اس نے ایسا اسلام قبول کیا کہ آپ سے ملی آگے وہ نہیں مجھے ملتی رہتی تھی, میں پوچھتی رہتی تھی. تو وہ آج یعنی میرے سے وہ زیادہ تکڑی پریکٹسنگ مسلمان. اچھا 5 وقت کی نمازی ہیں, حج کیا اس نے اور اس نے اپنی زندگی بدل لی. اور کتاب لکھی ابھی پاکستان آئی ہوئی تھی, انہوں نے اس کے اوپر ٹاکس تھی لٹری فیسٹیول کے اوپر کہ کیا اسلام نے کیا. اسلام کا ایک امیج تو بڑا بروٹل پیش کیا تھا, دوسرا امیج وہ ہے جو آپ کہہ رہی کہ آپ کہہ رہے آپ نے ان کو کنورٹ ہی کر دیا. تو بیسکلی ویسٹ میں پرسیو کیسا کیا جا رہا ہے اس وقت اسلام کو؟ دیکھیں ویسٹ کے اندر تو ڈسٹورشن ہے نا اسلام کی. وہ ایک اسلام کو طالبان اور وہ ایک امیج پیش کرتے ہیں اگریشن وغیرہ, لیکن اصل میں تو سارے اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ پیغام تو ایک ہی لے کے آئے تھے. انسان کو انسان بنانا چاہتے تھے, عقل مند جانور نہیں بنانا چاہتے تھے. اگر انسانی معاشرے کے اندر جب اگر انسانیت اور انصاف نہ ہو تو وہ پھر عقل مند جانوروں کی طرح آپریٹ کرتے ہیں. مائٹ از رائٹ, یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور سروائیول آف دا فٹسٹ, یہ جانوروں کا معاشرہ ہے. تو پیغمبروں کا تو سارا ایک ہی پیغام تھا. اور جو لا الہ الا اللہ ہے اصل میں وہ جو متاثر ہوئی کرسچیانہ جس کی وجہ سے وہ اسلام میں آئی. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد نہیں کرتا, اس کا مطلب آپ کا جو دین ہے وہ صرف سپرفیشل ہے. آزاد کرتا ہے یعنی آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ آپ کو سارے بتوں سے آزاد کر دیتا ہے, جس میں خوف ہے, جس میں پیسہ بت ہے, جس میں کمفرٹ. یہ آپ نے آرگومنٹ دیا ان کو یعنی میرے خیال میں جو اس نے سوچا اس نے خود بھی پڑھا. یہ ایمان تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. میں ہر روز نماز میں اللہ سے اپنے بچوں کے لیے چاہتا ہوں کہ ان کو ایمان ملے, کیونکہ ایمان انسان کو آزاد کر دیتا ہے. سب سے بڑی چیز جو انسان کو بڑے کام کرنے سے روکتا ہے وہ خوف ہے. میں فیل نہ ہو جاؤں, میں مر نہ جاؤں, میرا پیسہ نہ چلا جائے. ان ساری چیزوں سے لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے. تو وہ جو اس کانسیپٹ کے اوپر اصل میں وہ مسلمان ہوئی, کیونکہ وہ پڑھتی رہی اور اس نے بھی یہاں کے لیکچرز بھی دیے میرے خیال میں کہ کیا چیز اسے متاثر کی. وہ جو باہر سے مسلمان جو یعنی کہ خود ایک سفر کر کے دین میں آتا ہے اور ایمان آتا ہے, وہ مختلف ہوتا ہے جو دین میں پیدا ہوتا ہے. یعنی میں پیدا ہوتا ہوں, میں سوچتا ہی نہیں ہوں. آپ اپنے بچوں کے لیے لگ رہا ہے بہت بڑا چیلنج ہوگا ویسٹ میں رہتے ہوئے اسلام پہ چلنا جس طرح آپ چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ اور ان کی ماں کا میں اس کو بڑی داد دیتا ہوں, ماں کو, نانی کو, بھائیوں کو, جمائمہ کے, کہ انہوں نے ان کو یہ رسپیکٹ کیا کہ مسلمان بچے, اور انہوں نے ہر طرح یعنی ان کو مثلا وہ پوک نہیں کھاتے جب وہ اسکول جاتے ہیں, ان کے مسلمان کھانا آتا ہے جب اسکول کے اندر. ان کی فیملی نے پورا انکریج کیا اور رسپیکٹ کیا یہ چیز کہ وہ باپ, اور وہ فالو کرتے ہیں مجھے, اور اس میں جمائمہ کے بھی بڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو پروٹیکٹ کرے گی ان کے اندر وہ سیکھ بھی جائے. وہ مغربی کلچر بھی جانتے ہیں, وہ وہاں پیدا ہوئے ہیں, لیکن اسلام جو اسلام کی بیسک جو آپ کے اندر وہ ڈال دیتی ہے ایک تربیت, وہ پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو وہ نہ چیزیں کرنے سے جن سے انسان بربادی کی طرف جاتا ہے. تو مجھے جو صرف اعتماد وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں بڑے ہوتے ہوئے وہ اگر اپنے آپ کو انہوں نے جس طرح میرے یہاں بہنوں کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, بالکل وہ اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, پریکٹسنگ مسلمان جس طرح آپ چاہتے ہیں. ہاں, اور روزے رکھتے ہیں جب آتے ہیں یہاں میرے ساتھ. اچھا, لاسٹ کوشچن عمران صاحب, 4 سال ویٹ کریں گے آپ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہو جائے تو یو وونٹ مائنڈ حکومت گر جائے؟ مائنڈ کیا, میں اگر دیکھیں یہ بڑی غلط نیریٹو لے کے جاتے ہیں کامران. آپ اگر کہیں کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے, ہم جمہوریت مضبوط کر رہے ہیں کمزور کر رہے ہیں؟ جمہوریت تو کمزور تب ہو رہی ہے جب جو الیکشن دھاندلی کے اوپر ہوتا ہے. جب دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ تسلیم کر جائیں الیکشن, جمہوریت طاقتور ہوتی ہے. جی. پاکستان کے اندر جب سے میں جانتا ہوں ہمیشہ 1970 کے علاوہ سارے الیکشن میں اپوزیشن کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی. تو ان الیکشنز کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے, کہ اس کی مورل اتھارٹی چلی جاتی ہے. اس لیے اگر ہم الیکٹرل پروسیس کو بہتر کرنے کا کہہ رہے ہیں, وہ ہوگا ہی تب جب پچھلے الیکشن کا احتساب ہوگا, تو جمہوریت مضبوط ہوگی.
عمران صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.